نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جہاں ہمیں خیر و حکمت کی باتیں بتائی ہیں، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ امور بتائے ہیں جن کے ساتھ ہمارے فوائد اور منافع منسلک ہیں، وہاں ہماری کمال خیر خواہی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور پہ، ان باتوں پہ، ان کاموں پہ متنبہ بھی فرمایا ہے جو ہمارے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ بعض چیزیں اس قدر مضر اور نقصان دہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے پناہ مانگی ہے، ان کی خوفناکی، خطرناکی اور سنگینی کو واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، اور بعض کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، یعنی اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے تو یہ بہتر ہے، وہ حالات و واقعات تمہیں دیکھنے نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض کے بارے میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے ان کاموں یا باتوں کے حوالے سے تم پہ ڈر اور خوف ہے، یعنی تمہیں ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کئی ایک باتیں اور امور ہیں، انہی باتوں اور امور میں سے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 باتوں اور 6 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی اخاف علیکم ستن، مجھے تمہارے بارے میں 6 چیزوں کا اندیشہ اور خوف ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے معاملات پھر بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ نااہل حکمران، جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اپنے عہدے کے اہل نہیں ہیں، اور اجارہ داری سے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، دولت کے بلبوتے پہ، اثر رسوخ کے بلبوتے پہ وہ حکومت کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، یہ نااہل اور بے وقوف حکمران ہیں۔ بلکہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، اعاذک اللہ من عمارت السفہاء، کہ کعب اللہ تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے بچا لے۔ تو سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ وما عمارت السفہاء، یہ بے وقوفوں کی، نااہلوں کی حکمرانی کیا ہے؟ فرمایا یہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو میرے طریقے کو فالو نہیں کریں گے، میرے طریقے کے مطابق حکمرانی نہیں کریں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے دور حکمرانی میں ظلم کا، جبر کا دورہ ہوگا، جھوٹ بولیں گے، منافقت سے کام لیں گے، اور اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو یہ نشانی جو ہمیں جا بجا دکھائی دیتی ہے، تو ہمیں ایسے حکمرانوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسے حاکموں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ میں دیا ہے، تو ہمیں بالاولیٰ ایسے نااہل حکمرانوں کی حکومت اور حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا وصفق الدم، خون کا بہاؤ، خون ریزی، قتل و غارت گری، اس سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ معاملات ایسے بگاڑ کا شکار ہوں گے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، بلا وجہ چھوٹی سی بات پہ کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کا قتل اتنا سنگین جرم ہے، کیونکہ ایک مسلمان اور مومن کی حرمت، مقام، مرتبہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، ایک مسلمان مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ اگر تمام اہل آسمان اور تمام زمین والے ایک مسلمان کے مومن میں شریک ہو جائیں، اللہ سب کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی خون کی حرمت ختم ہو جائے گی، بلا وجہ ایسے ہی چھوٹی سی بات پہ، شک و شبے پہ ایک مسلمان کا خون کر دیا جائے گا۔ اور ان حالات میں اور اس زمانے میں اور قرب و جوار کے زمانے میں جس طرح کی خون ریزی ہوئی ہے، الامان الحفیظ، شام میں، عراق میں، غزہ میں، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے، اور شام کے لوگوں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، صرف یہ جرم تھا کہ وہ عقیدہ توحید پہ اور مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اور قتل بھی انہوں نے کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے،
جو آج کل خاص طور پہ اسلام کے ٹھیکیدار سمجھے جا رہے ہیں، انہوں نے ان مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ، سفاکی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ ایسے قتل کیا ہے، وہ داستانیں آپ سن لیں واللہ آپ غزہ کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بعض ایشو ایسے ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، بعض چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. شامی بچوں کا، عورتوں کا، بزرگوں کا جس بے دردی کے ساتھ اور بہیمانہ انداز میں قتل ہوا ہے، غزہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سفک الدم جو ہے، یہ خون ریزی اور قتل و غارت گری، یہ بھی ایک بڑا سنگین معاملہ ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَبَيْعَ الْحُكْمِ، اور فیصلے کو بیچ دینا. جب فیصلے بیچے جائیں گے، جج ایسے آ جائیں یا وکیل ایسے آ جائیں، گواہ ایسے آ جائیں، محرر ایسے آ جائیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ محکمہ عدالت سے متعلقہ لوگ جب وہ لالچی ہو جائیں اور اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور معمولی سے فائدے اور مفاد کے لیے وہ فیصلوں کو بیچنے لگیں، رشوت کا چال چلن عام ہو جائے، تو اس معاشرے کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ جج حضرات بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے، اور دیکھ لیجیے اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں یعنی عدالت کا محکمہ کس ڈگر کے اوپر چل رہا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، انصاف پسند بھی ہیں، اور فیصلوں پہ قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، اور اسی طرح وکلاء بھائی، وکلاء حضرات جن میں اچھے بھی ہیں الحمدللہ، جو دیانتداری کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، اور رشوت اور دو نمبری اور غلط بیانی، غلط انداز سے کام فرائض سر انجام دینا، اس سے بہت دور رہنے والے بہت اچھے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو عدالتی نظام جس بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال قوم کے بگاڑ کے اندر انحطاط، زوال اور پستی کے اندر اس چیز کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑ دینا، رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے، انسان کی عمر میں اضافے، رزق میں اضافے کا باعث ہے. لیکن رشتے ناطے کو توڑنا، قطع تعلقی اور رشتہ داری کے اندر بگاڑ، خرابی اور اس کو خراب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے. جس معاشرے کے اندر رشتے ناطے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، بھائی بھائی سے دور، ماں بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، اور کزنوں میں اختلاف، قریبی رشتہ داریوں میں اختلاف، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا. اللہ کی رحمتیں اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. کیونکہ جو یہ رحم ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، اللہ کے لفظ سے نکلا ہوا یہ، ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے ملائے گا، رشتہ داری کو مخاطب کر کے کہا، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. اب جو رشتے ناطے کو توڑے گا اس کے اندر خیر برکت کیسے آ سکتی؟ آج ہمارا معاشرہ جو خیر و برکت سے محروم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی کہ ویسے سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کے ترقی کرنے کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کے 7 بر اعظموں میں رابطے کے ساتھ ہیں. اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے وہ ہمیں اس کے حوال کا پتہ نہیں، ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں. دنیا پوری میں ہمارے رابطے ہیں، تعلقات ہیں، وہاں تک ہماری رسائی اور پہنچ ہے. اور جو ہمارے اپنے رشتہ دار خونی تعلق والے ہیں، جو ہماری رینج میں ہیں، جن کو ہم تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ وقت لگا کے ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان سے ہم روٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا مجرم، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم سب کو یعنی کہ ان معاملات کا خصوصی طور پہ جائزہ لینا چاہیے. اور 5ویں بات آپ نے فرمائی وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو موسیقی کی طرز پہ پڑھیں گے، باجوں کی طرح گائیں گے، ٹھیک ہے. آج یعنی کہ وہ اہل علم علماء جو سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، مستند خطابات بیان کرتے ہیں، لوگوں کی قرآن و سنت کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کھری اور حق اور سچی بات کہتے ہیں، لوگ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک. اور وہ لوگ جو ایک رنگ باز ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور وہ قرآن بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی اچھی آواز کی وجہ سے، گا گا کے قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیے وہ آتے ہیں تو لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کی ویڈیوز محفوظ بھی کرتے ہیں، اسے شیئر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ مجرم ہیں، ایسا قرآن پڑھنے والے بھی اور ان کو لائک کرنے والے بھی، ٹھیک ہے.
جب آپ ایسے لوگوں کو پسند کریں گے، ان کی آؤ بغت کریں گے اور پھر ان کو لائک کریں گے اور ان کی عزت میں اضافہ کریں گے تو سنجیدہ علماء کو کون سنے گا؟ یہ ہمارا موجودہ دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو لوگ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے والے ہیں اور قرآن و سنت کو صحیح صحیح انداز میں بیان کرنے والے ہیں، ان کے انداز میں چاشنی نہیں بھی ہے تو کوئی عرض نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے وہ کس انداز سے بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان کے اندر صداقت اور سنجیدگی کتنی ہے، حقائق کتنے ہیں، یہ مت دیکھیے سادہ بیان ہے، مزہ نہیں آتا ہے۔ بس جب ہم نے یعنی کہ نا دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بھی مزے کو معیار بنایا ہے تو ہم پھر زوال کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے لیے ایسے لوگوں کی اصلاح اسی وقت ہو سکے گی جب ہم خود سنجیدہ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ صرف اب معیار یہ رہ گیا قرآن کی پڑھنے کے لیے اور امامت کے لیے، خطابت کے لیے، جن کر جو بہت اچھا پڑھتا ہے، بڑا گا کے قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لمبا لمبا سانس ہے اس کا اور ایک ہی سانس کے اندر اتنا اتنا قرآن پڑھ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح جو وائز حضرات ہیں وہ کیا کیا اونچی اونچی آواز کر کے اور لمبا لمبا کھینچ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کو لوگوں کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ علماء کے نام پہ فنکار ہیں، تو فنکاروں کو پسند نہ کیجیے، علماء کو پسند کیجیے جو حقیقی معنوں میں صحیح سچا اور کھرا دین تک آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے والے سے خوف کا اظہار کیا اس حوالے سے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، ٹھیک ہے، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پولیس کا کام ہوتا ہے نگہبانی کرنا، امن و امان کو یقینی بنانا، اور ظاہر ہے کہ پولیس کی کثرت کا مطلب کیا ہے؟ امن و امان خراب ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، بد امنی، دہشت گردی اور لوگوں کی عزت وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو گویا یہ چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ معاشرہ شدید بد امنی اور انحطاط کا شکار۔ آپ قرون اول اولیٰ میں دیکھیے، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں آپ کو پولیس برائے نام ملے گی، ٹھیک ہے، بعد کے اندر یہ محکمے بنے اور پھر جیسے جیسے بد امنی ہوتی گئی ویسے ویسے یعنی کہ نا اس فورس کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں یعنی کہ نا یہ پلاننگ ہوتی ہے جی اس فورس کو بڑھایا جائے، اس کے اندر اضافہ کیا جائے، وہ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں امن و امان کو بہتر بنانا چاہیے، ہمیں انصاف کو قائم کرنا چاہیے۔ جب ہمارا یعنی کہ نا حکومت کا طریقہ کار وہ انصاف میں مبنی ہوگا، عدالتیں انصاف کریں گی اور ہم قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہوں گے تو ایسی فورسز بنانے کی اور ان کو طول دینے کی اور ان کو بڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ تو بہرحال دیکھیں یہ 6 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اگر ہم ان پہ قابو پا لیں اور ان کو بہتر بنا لیں تو ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی اگنور کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے معاشرے کو مزید بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے اور ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔